سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کا آبائی تعلق کہاں سے ہے اور آپ نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ آپ افغانستان گئے تھے، وہاں آپ کے ساتھ کیا ماجرا پیش آیا؟ میڈیا کی فیلڈ میں کیسے راغب ہوئے؟ پاکستانی طالبان کے لوگ تھے، ان کے میں نے انٹرویوز کیے، وہاں پر ان کے انٹیلیجنس نے مجھے گرفتار کیا۔ یعنی میں نے اپنی صحافت کا کام اس جیل میں بھی نہیں چھوڑا، بہت سارے لوگوں کے میں نے انٹرویوز کیے۔ ملالہ یوسفزئی میرے معاملے میں آئی تو اس کے بعد جا کر پھر مجھے رہائی ہوئی، پاکستان واپس آیا۔ واپس آنے کے بعد میں نے اس قید پر اور اس اپنے سارے سفر پر ایک کتاب لکھی۔ السلام علیکم ناظرین، صافی میڈیا سے میں نک محمد صافی۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ARY نیوز کے رپورٹر فیض اللہ خان صاحب۔ سر ویلکم ٹو مائی شو۔ جی بہت شکریہ آپ کا، آپ کو بھی خوش آمدید ہمارے دفتر میں۔ سر سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کا آبائی تعلق کہاں سے ہے اور آپ نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ میرا آبائی تعلق خیبر پختونخوا کے ضلع مانسہرہ سے ہے۔ ایک گاؤں ہے کوٹلی بالا، ہم لوگ یہاں کے رہائشی ہیں، لیکن میں بہت چھوٹا تھا، یعنی 6 ماہ کا تھا کہ میں یہاں پر آ گیا تھا، اور اس کے بعد میری ساری تعلیم پڑھائی وغیرہ کراچی میں ہوئی ہے، اور یہیں سے میں نے کراچی یونیورسٹی سے ماسٹرز کیا ہے، اور تعلیم کا سارا سلسلہ میرا کراچی میں مکمل ہوا ہے۔ سر آپ میڈیا کی فیلڈ میں کیسے راغب ہوئے؟ اس کی 2 وجوہات تھی جس کی وجہ سے میں صحافت میں آیا۔ پہلی تو یہ تھی کہ بچپن سے ہی ہمارے گھر میں مختلف اخبارات اور رسائل میگزین وغیرہ آتے تھے، تو ان کو پڑھتے ہوئے ہم بڑے ہوئے، تو اس سے بہت ساری چیزوں کا اندازہ ہوتا تھا۔ اور دوسرا معاملہ یہ ہوا کہ 1990 کی دہائی میں کراچی کے حالات بہت زیادہ خراب تھے، اور پولیس والے جگہ جگہ کھڑے ہوتے تھے، لوگوں کو روکتے تھے موٹر سائیکل پہ، تو ہم بھی چھوٹے تھے، موٹر سائیکل چلاتے ہوئے نکلتے تھے، تو پولیس والے ہمیں بھی روک کر ہم سے بھی رشوتیں لیتے تھے۔ تو ایک بار میں نے دیکھا کہ پولیس نے ہمیں روکا ہوا ہے، میں اس وقت میٹرک کر چکا تھا، فرسٹ ایئر میں تھا میں، تو میں نے دیکھا کہ ڈبل سواری پہ پابندی ہوتی تھی، تو 3 لوگ آئے موٹر سائیکل پہ ایک ساتھ بیٹھے ہوئے، ان کو پولیس نے روکا، تو انہوں نے کہا ہم پریس کے، یعنی ہم صحافی ہیں، تو ان کو پولیس والوں نے کچھ نہیں پوچھا بلکہ سلام کیا اور جانے دیا۔ تو اس وقت میں نے سوچا کہ پاکستان میں ہمارے نادرہ کے شناختی کارڈ سے کہیں زیادہ طاقتور تو میڈیا کا کارڈ ہے، تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ پولیس والوں کے شر سے بچنے کے لیے آپ کا صحافی ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ پھر آپ کو نہیں کرتے، نہیں اس وقت یہی ذہن تھا۔ وہ تو خیر بچگانہ سی بات تھی، لیکن سچی بات ہے کہ ابھی بھی یہ کارڈ بہت کام آتا ہے۔ تو یہ 2 وجوہات تھیں، اور پھر اس کے بعد تعلیم کے دوران میری اسلامی جمعیت طلبہ سے وابستگی رہی، تو کچھ سیاسی سرگرمیاں بھی ہوتی تھی، ہم یہاں پریس کلب کو مظاہرے کرنے آتے تھے، تو اس سے وہ ساری چیزیں کنیکٹ ہوتی چلی گئیں، تو اندازہ ہوا کہ یہاں پر جو ہے صحافت کا ایک بہت بڑا کردار ہوتا ہے آپ کی سوسائٹی کو بدلنے میں، سیاسی معاملات کے اس میں، تو آپ کہیں نہ کہیں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تو یہ وہ وجوہات تھیں کہ جس کی وجہ سے پھر میں نے صحافت کے شعبے کو چنا اور یہاں پر اپنا کام کرنا میں نے شروع کیا۔ سر آپ افغانستان گئے تھے، وہاں آپ کے ساتھ کیا ماجرا پیش آیا؟ جب میں نے صحافت شروع کی تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے پڑوس میں افغانستان میں بھی جنگ ہو رہی تھی، ہمارے قبائلی علاقوں میں بھی جنگ ہو رہی تھی، اور میں ایک چیز دیکھتا تھا کہ ہمارے پاکستانی میڈیا میں اس حوالے سے رپورٹنگ نہ ہونے کے برابر ہے۔ خبریں آتی بھی تھیں، وہ بین الاقوامی ذرائع ابلاغ سے آتی تھیں، تو میں نے اس میں بہت ساری چیزوں پہ ریسرچ کی، پڑھا، اور بہت ساری خبریں میں دینے کی کوشش بھی کرتا تھا۔ 2014 میں جب پاکستانی طالبان اور حکومت پاکستان کے درمیان مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا تھا، تو اس کی کوریج کے لیے مجھ سے رابطہ کیا گیا تھا، مجھے پشاور بلایا گیا۔ پہلے تو میں سمجھا کہ مجھے ہمارے سابقہ قبائلی علاقوں میں کہیں جانا ہوگا، مومن جانا ہوگا، وزیرستان، اورکزئی یا پھر خیبر ایجنسی، لیکن جب ہم وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ مجھے افغانستان جانا ہوگا، تو بارڈر عبور کر کے چلے گئے۔ اس وقت تک بھی کوئی بہت سختی نہیں تھی، حالانکہ باڑ وغیرہ کا کام شاید جاری تھا، لیکن کسی نے مجھ سے پوچھا نہیں، میں چلا گیا۔ 4-5 دن میں وہاں پر رہا، میں نے جو پاکستانی طالبان کے لوگ تھے ان کے میں نے انٹرویوز کیے، انٹرویوز کے بعد میں نے مزید کچھ انٹرویوز کرنے تھے، تو اس کے لیے جب میں روانہ ہوا تو مجھے اس وقت حامد کرزئی کی حکومت کے آخری جو مہینے تھے وہ چل رہے تھے، وہاں پر ان کے انٹیلیجنس نے مجھے گرفتار کیا۔ پھر جلال آباد میں اس وقت افغان انٹیلیجنس کا مرکز تھا، انہوں نے وہاں پر مجھے رکھا کوئی 15 دن، پھر اس کے بعد مجھے ننگرہار جو صوبہ ہے اس کا ایک بڑا شہر ہے جلال آباد، اس کی جیل میں مجھے رکھا، باقی تقریباً 5 مہینے میں نے وہاں گزارے۔ تو اس طرح سے یہ سارا وقت میں نے وہاں گزارا، اور جیل میں ظاہر سی بات ہے کہ مختلف طرح کے لوگ ملتے ہیں،
ان کے ساتھ بھی میرا تعلق واسطہ رہا. میں وہاں پر بھی انٹرویوز کرتا رہا. یعنی میں نے اپنی صحافت کا کام اس جیل میں بھی نہیں چھوڑا. بہت سارے لوگوں کے میں نے انٹرویوز کیے. اور پھر اس کے بعد حکومت پاکستان نے کوششیں کی, صحافتی تنظیموں نے کوششیں کی, ہمارے ادارے ARY نے کوشش کی. اس کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی سطح پہ بات ہوئی. ملالہ یوسفزئی میرے معاملے میں آئیں تو اس کے بعد جا کر پھر مجھے رہائی ہوئی, کیونکہ مجھے وہاں افغان عدالت کی جانب سے سزا سنائی جا چکی تھی. اور اس کے باوجود پھر جو ہے یہ معاملے میں جب بہت سارے لوگ آئے تو اس کے نتیجے میں پھر میری رہائی ہوئی. اور پھر میں پاکستان واپس آیا. واپس آنے کے بعد میں نے اس قید پر اور اس اپنے سارے سفر پر ایک کتاب لکھی, ڈیورنڈ لائن کا قیدی, جس میں سارے واقعات میں نے بیان کیے. تو یہ وہ بنیادی وجہ تھی جس کی وجہ سے میں افغانستان گیا تھا اور وہاں پر میری گرفتاری ہوئی. سر بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. اپنا ٹائم دینے کے لیے آپ کو بہت بہت شکریہ. ناظرین اسی کے ساتھ مجھے دی اجازت. ملیں گے پھر کسی نئے ولاگ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.